دیکھیں شیر افضل مروت ہماری اس خطے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے تمام پارٹیز میں کہ جب کوئی بھی ایک عام ورکر اپنی محنت سے اس سٹیج پر پہنچتا ہے تو جو اس میں پیراشوٹرز ہوتے ہیں، جو اس میں منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ میں بذات خود شاید شیر افضل مروت کی بہت سی ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کی رویے سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن جس طرح پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک مضبوط طریقے سے خان کے اندر جیل میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو مضبوط کیا اور پی ٹی آئی کو عوام میں دوبارہ سے نئے سرے سے اجاگر کیا، یہ ان لوگوں کے لیے الارمنگ تھی جو خان کے ارد گرد پہلے بھی پیراشوٹر کے ذریعے بیٹھے ہوئے تھے، جن کے مفادات تھے۔ شیر افضل مروت کا جو رویہ جس سے پارٹی کے بہت سارے انٹرنل لوگ نالاں تھے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حالت میں ایک ایسے شخص کو کہ جو ایک کٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جیلا ہو اور جس نے پی ٹی آئی کے لیے بھرپور محنت کی ہو، اس کو اس سٹیج پہ آ کے اس کو شوکاز دے کے اس کو پارٹی کی مین سٹریم لائن سے جو ہے نا وہ نیچے کرنا، یہ ایک سخت زیادتی ہے، اور یہی وہ کام ہے جو پی ٹی آئی مستقبل میں بھی ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، جس کا وہ آج جو ہے نا خمیازہ بھگت رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آیا تو وہ پہلی فلائٹ میں پریس کانفرنس کر کے وہ لوگ اڑ گئے۔ ایسا دوبارہ یہ عمران خان کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اختلافات اپنی پارٹی کے ورکرز کے درمیان آ جائیں تو ان کو بیٹھ کے مسالت کے ساتھ حل کرنا چاہیے، کسی کو مین سٹریم سے نیچے لا کر کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب پھر مشکل وقت آئے تو پھر ان کے ساتھ یہ جو آج جن کے مشوروں پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کل یہ پھر ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ دیکھیں جی، شہریار آفریدی کی میں نے ایک ویڈیو کلپ کل پرسوں میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ آج بھی پارٹی کے اندر منافقین موجود ہیں، آج بھی پارٹی کے اندر منافقین موجود ہیں۔ جب مشکل وقت تھا تو شیر افضل مروت جس طریقے سے اس نے اپنی مثال دی کہ میرے لیے کھڑا ہوا اور کیسز لڑے، ہر جگہ فائٹ کی، وہ لوگ موجود نہیں تھے جو آج پارٹی کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشارہ کس طرف ہے وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ کن لوگوں کو شیر افضل سے تکلیف ہے، کن لوگوں کو وہ چبھتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ میرا شاید اختلاف ہو پی ٹی آئی سے، میرا شاید ہو، لیکن جو حق کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی نے اپنے خیر خواہوں کو جو کے ساتھ جو ہے نا وہ اسی طرح ہی کیا ہے، جو ان کے خیر خواہ تھے ان کو ہمیشہ انہوں نے جو ہے نا وہ کلی کیا ہے، جس کا وہ خمیازہ ہمیشہ بھگتتی رہی ہے، اور یہ دوبارہ پی ٹی آئی وہی غلطی کر رہی ہے۔ جب بھی دو فریقین کے درمیان کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومتیں بھی معاہدات کر دیتی ہیں، اور جو عوام کو حق نہیں پہنچتا اس میں کس کا فالٹ ہوتا ہے؟ یہ ساری کی ساری ہٹ درمی ہمیشہ بیوروکریسی کی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ جو ان کے مطالبات تھے تو یہ معاہدات تو ان کے ساتھ کیے گئے تھے نا کہ آپ ہمیں یہاں پہ ہم آپ کی پانی کو استعمال کریں گے، بجلی بنائیں گے اور آپ کو اس ریٹ پہ پانی دیں گے، آپ کو فلاں سبسڈی دیں گے۔ تو وہ یہ مسئلہ آج سے نہیں چل رہا، یہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ مظفر آباد کے حالات اسی طرح کیا کہتے ہیں احتجاج بھی ہوتے رہے، لیکن پرامن طریقے سے معاملات کو سیٹل کیا جاتا رہا۔ لیکن یہ ابھی نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ صرف بیوروکریسی کی ہٹ درمی کی وجہ سے پہنچی۔ اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم یہ معاملات آج مان لیے، ہم نے ان کی ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا، سبسڈی بھی دے دی، آٹے کے ریٹوں کو بھی ہم نیچے لے آئے، بجلی کی بھی بات مان لی، تو کیا یہ اتنا ذلیل ہو کہ اتنی عوام کو جو ہے نا وہ کے اندر ایک انتشار پھیلا کے ہی کرنے تھے؟ تو یہ معاملہ تو 1.5 سال سے پہلے چل رہا تھا۔ یہ کن لوگوں نے نہیں کیا؟ ان عناصر کو چننا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو سب سے خطرناک بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو ایک سلوگنز کا استعمال کیا گیا ہے کشمیر کے اندر چلا گیا کہ لے کے رہیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی۔ کیا یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی انڈین ہاتھ تو ملوث نہیں ہے جو اس پوری جو تحریک ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اور خاص کر پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو یوٹیلائز کر کے جو ہے نا وہ یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات جو آپ نے کہا کہ رینجرز کی گاڑیوں کو اس کے بعد جلایا گیا۔ اب دیکھیں ایف سی کو تو طلب کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک بہت غلط رومر پھیلا کہ ایف سی کو اس تحریک کے اگینسٹ استعمال کرنے کے لیے رینجرز کو طلب کیا گیا، جبکہ وہ ان کی ایک اہم تنصیبات تھی جن کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ اور ایسے شرپسند عناصر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مذاکرات ہوئے ان کو ناکام بنایا جائے، اور اس کی بادی نظر کے اندر جو ہے نا ہم اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں شرارتی عناصر موجود ہوں گے جو ان مذاکرات کو خراب کرنے کی وجہ سے یہ جو بعد میں آفٹر شاکس کے جو واقعات آ رہے ہیں، جو سامنے آ رہے ہیں، ان کا کنیکشن ان کے ساتھ لازمی ہوگا۔ دیکھیں آپ کی گورنمنٹ نے، کشمیر گورنمنٹ نے اگر ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ پہلے سے کیے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ پریزیڈنٹ بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان کو وقت سے پہلے ان کو یہ سبسڈی دے کر یہ ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے تھا۔ جیسے کہ گلگت بلتستان میں آپ دے رہے ہیں، اگر تو آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، تو پھر آپ کو کرنی چاہیے تھی۔
میں ان کی پرائم منسٹر کی سپیچ سن رہا تھا، پہلے تو وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن جب مطالبات مان لیے گئے تو ان کی سپیچ میں بڑا کنٹرڈکشن تھا۔ تو اتنا فساد ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہے کہ جب تک ایک چیز کو ایشو بنا کے پوری دنیا میں ہم بدنام ہو جاتے ہیں، کام ہم نے کرنا ہوتا ہے لیکن بدنام ہو کے، جس سے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں غلط جاتا ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جو ہماری اس ماحول کو جو ہوا دیتے ہیں اور اس نیچ پر عوام کو لے کر آتے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں تاکہ مطالبہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہتر انداز کے اندر دیکھیں۔ حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا کام ہے کہ فیسلیٹیٹ کرنا۔ حکومت اور عوام کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، وہ ہے ہماری سول بیوروکریسی سسٹم، جو ایک فائل کو، ایک چیز کو اس طریقے سے اس کو سلو کر دیتا ہے کہ جس سے عوام کو انصاف پہنچنا اور ان کے رائٹس پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس میں کیونکہ اس میں ان کے اپنے بینیفٹس ہیں، ان کی اپنی بہت ساری جو ہے نا وہ عیاشیاں اور چیزیں شامل ہیں۔ جیسا کہ ایک میجر مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو بیوروکریسی کی مراحت اور اس کے اندر جو یہ عیاشیاں کرتے ہیں، ان میں بھی کمی لائی جائے۔ تو یہ چیز چبھتی ہے بیوروکریسی کو، ہر شخص کو چبھتی ہے۔ تو اس کی نشاندہی کر کے ان کی جب تک ان کو سزا نہیں دی جائے گی، اس وقت تک یہ معاملات عوام جو ہے وہ انسیکیور رہے گی، اور وہ جو ہے وہ یہ معاملات جو ہیں اور یہ فسادات جنم لیتے رہیں گے۔ دیکھیں، یہ جو ججز کا خاتہ ہے نا ڈیٹا لیک ہونے پہ، اس کو اگر قانون کی نظر میں ہم دیکھیں تو دیکھیں، یہ تو کسی کی پرسنل پرائیویسی میں جا کے آپ کیمرے لگا دیں، کسی کی آپ کالز کو ٹیپ کرنا شروع کر دیں، تو قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہی ہمیں اخلاقی طور پہ کسی کی جو ہے یا شرعی طور کے اوپر ہمیں کسی کے گھر کے اندر جھانکنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ کسی بھی جج کے سامنے آتی ہے، یا کوئی بھی ایسی میٹر ہے کہ جو ان کے منصب کے اگینسٹ ہے، تو اس کا پراپر ایک لیگل وے موجود ہے، اس لیگل وے کو اپنانا چاہیے، نہ کہ اس وقت اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے جب ملک کی ریاستی ادارے انہی جج صاحبان کے پاس مختلف کیسز میں جو ہے نا وہ ان کے سن رہے ہوں، اور ان کو سامنے لا کے پھر اس چیز کو اٹھا کے ان کے اوپر پریشر بلٹ اپ کیا جائے۔ یہ کوئی دستوری یا قانونی عمل نہیں ہے۔ جب بھی ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جب بھی ملک کے اندر ایک عجیب سا ماحول ہوگا، سیاسی جماعتیں اپنی کشمکش میں لگی ہوں گی، ریاست اپنے پنجے آزما رہی ہوگی، بیوروکریسی اور دوسرے ادارے اپنے پنجے آزما رہے ہوں گے، تو عوام کو تحفظ فراہم نہیں ہوتا۔ جب عوام کو تحفظ فراہم نہیں ہوتا تو مختلف قسم کے واقعات دن بدن جنم لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بہت بڑا ایشو بن کر بھی سامنے آ جاتا ہے، لوگ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نکالتے ہیں۔ تو آئین اور قانون کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ معاملات، یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ ابھی تک تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو ریاست ہی ہمیشہ جیتی ہے۔ تاریخ کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے، جیتنا ہمیشہ قانون کو چاہیے، آئین کو چاہیے، اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ طاقتور جیت جاتا ہے اور کمزور ہار جاتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں تو خیر اتنا زیادہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں جن کیسز کو دیکھ کے رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا اپنے سسٹم کے اوپر۔ کہ ایک شخص ہے، اس کو بے گناہ کسی قتل کے مقدمے میں پھنسایا جاتا ہے، اور وہ شخص جیل میں ہی اس کو سزا ہوتی ہے، پہلے سیشن کورٹ سے ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ سے ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ سے ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ سے سزا ہونے کے بعد اس کو پھانسی لگ جاتی ہے، اور پھانسی لگنے کے 1.5 سال بعد، جب آئی ڈونٹ نو ایکوریٹ ٹائم کا میں نہیں بتا کتنے سال بعد، اس کی اپیل منظور ہوتی ہے اور کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شخص بے گناہ تھا، جب وہ موت کی سولی پہ تختہ اقتدار پہ چڑھ جاتا ہے، اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بے گناہ تھا۔ ایسی کئی ایگزامپلز موجود ہیں۔ ایک ایسا کیس میرے سامنے آیا زندگی میں کہ ایک چھوٹے سے مقدمے میں، کوئی 10,000 کی چوری میں، ایک شخص نے 6 سال جیل کاٹی۔ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس کا نہ کوئی کیس لڑنے والا تھا، نہ ہماری کوئی ایسا جوڈیشل، اگر غریب کا تو اس ملک میں کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، صرف 10,000 کے پیچھے اس کو 6 سال اس کو قید کاٹنی پڑی۔ میں نے پھر کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی، آئین اور قانون کی جب تک بالادستی نہیں ہوگی، قانون غریب کے لیے اور ہے، مالدار کے لیے اور ہے، طاقتور کے لیے اور ہے، قانون جب تک سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، اس کی امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ظلم پہ معاشرے جو ہے نا وہ جنم لے لیتے ہیں، لیکن اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ معاشرہ چل نہیں سکتا۔ اور ہمارے ملک میں سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ لا کے جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا وہ درجے بن چکے ہیں۔ جو قانون مالدار ہوتا ہے اس کے لیے قانون
کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو غریب آدمی ہوتا ہے سارا قانون اس کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جیلوں میں وزٹ کر کے دیکھ لیں، بے شمار آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو تھوڑے تھوڑے جرمانوں کی وجہ سے کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ ایک شخص کی زندگی کے دن کتنے قیمتی ہیں وہ جیل میں گزار رہا ہے، اس کا کوئی پروسیس ہو جائے یا گورنمنٹ اس کے اوپر، جیسے اب دیکھیں جیسے کشمیر میں احتجاج ہوا، اربوں روپے کی سبسڈی دے دی۔ کیا ان قیدیوں کے لیے جو تھوڑے تھوڑے جرمانوں میں قید اور سزائیں کاٹتے ہیں ان کے لیے کوئی سبسڈی نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی سبسڈی ہونی چاہیے۔ آئین کے اندر ترمیم کر کے اپنے قانون کو بہتر اور سپیڈی بنانا چاہیے تاکہ سپیڈی ٹرائل ہوں اور لوگوں کو انصاف مہیا ہو سکے۔ دیکھیں جو آج اگر لائر آپ مجھ سے دیکھیں قانون کی نظر میں تو اگر تو اس کے پاس ڈاکومنٹیشن ساری چیزیں پوری ہیں تو پھر تو اس کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے، اس کو قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ان ملکوں کے لیے ہے جہاں قانون کی بالادستی ہے۔ میں کبھی بھی آپ نے مجھ سے لائر پوچھا تو میں آپ کو یہ ایک جو ایسا کہتا ہے برادرانہ مشورہ کہ پولیس والوں سے الجھے بغیر جہاں آپ کا معاملہ سیٹل ہوتا ہے سیٹل کر کے نکل جائیں، چونکہ اس نے صرف ایک تھانے میں لے جا کے آپ کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ کرنی ہے اور آپ کو اس ایف آئی آر کے پروسیس سے گزرتے ہوئے کئی سال لگ جانے ہیں، اور جب وہ کئی سالوں میں جو اذیت آپ کو ملے گی، آپ کی فیملی کو ملے گی، آپ کے بچوں کو ملے گی، اس سے آپ کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اور آخر فیصلہ ہوگا 5 6 7 سال بعد جا کے ایک چھوٹی سی ایف آئی آر کا کہ آپ بے گناہ تھے، لیکن وہ جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، جو آپ کی کورٹ کٹہری کے چکر ویسٹ ہوں گے، جو آپ کو ضلالت ہوگی، اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ آن دی اسپاٹ اپنے میٹرز کو کلیئر کریں اور سر جھکا کے چلے جائیں، اگر آپ اس ملک میں طاقتور نہیں ہیں تو۔